چین کے علاقے تبت میں 7.1 شدت کا زلزلہ، 36 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ نیپال، بھوٹان اور بھارت میں زلزلے کے جھٹکے بھی محسوس کیے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق تبت اور پڑوسی ملک نیپال کے پہاڑی علاقے میں 7.1 شدت کا زلزلہ۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز تبت اور گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، پارٹی صدارت بھی چھوڑ دی، انتخابات میں حصہ نہ لینے کا بھی اعلان۔ نئے وزیراعظم کے انتخاب تک فرائض انجام دیتے رہیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جسٹن ٹروڈو کو پارٹی میں مخالفت کا سامنا تھا۔ کینیڈا میں عام انتخابات اکتوبر کے آخر تک ہوں گے۔ ادھر نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کینیڈا کو امریکہ میں ضم کرنے کی تجویز۔ کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کے استعفے کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں کہا، کینیڈا کو اب باضابطہ طور پر امریکی ریاست بن جانا چاہیے۔ کینیڈا کے شہری امریکہ کی 51ویں ریاست بننے پر بہت خوش ہوں گے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، مختلف شہروں میں کڑاکے کی سردی کا راج۔ کوئٹہ میں پارہ -8 تک گر گیا۔ اسلام آباد اور پشاور میں درجہ حرارت 2 ڈگری پر آ گیا۔ لاہور میں درجہ حرارت 5 اور کراچی میں 8 ریکارڈ۔ بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری، پارہ نقطہ انجماد سے بھی نیچے چلا گیا۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی۔ وادی نیلم میں بارش اور برف باری سے نظام زندگی متاثر، قلات، زیارت اور گوپس میں بھی برف باری خون جمانے لگی۔ دوسری جانب شدید دھند سے پنجاب میں راستے دھندلا گئے، حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس 11 بجے طلب کر لیا۔ 11 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا۔ وفاقی وزارتوں میں ای آفس کے استعمال پر کابینہ اراکین کو بریفنگ دی جائے گی۔ ایف بی آر کے بنیادی ڈھانچے کو اہم انفراسٹرکچر قرار دینے کی منظوری دی جائے گی۔ سرمایہ کاری بورڈ اور شیڈونگ روئی گروپ میں کے مابین ٹیکسٹائل پارکس کے لیے معاہدے کی منظوری دی جائے گی۔ سربیا اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے درمیان معاہدے کی منظوری ایجنڈے کا حصہ۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 6 اور بشرا بی بی کے خلاف 1 مقدمہ میں عبوری درخواست ضمانتوں پر سماعت۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن عدالت نے دونوں کی عبوری ضمانت میں 28 جنوری تک توسیع کر دی۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا نے کیس پر سماعت کی۔ ضلع کرم میں حالات معمول پر نہ آ سکے، ٹل میں روکا گیا قافلہ، روانگی کا منتظر۔ کرم میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ، کچھ علاقوں میں جزوی کرفیو بھی لگا دیا۔ شام 5 بجے سے صبح 5 بجے تک ٹلتا تری منگل مرکزی شاہراہ پر کرفیو رہے گا۔ ڈی سی کرم پر فائرنگ کے واقعے کا مقدمہ درج، صوبائی حکومت نے ملوث شرپسندوں کی حوالگی تک علاقہ متاثرین کی امداد روک دی۔ پارہ چنار پریس کلب کے باہر دھرنا دینے والوں کے خلاف مقدمہ درج، روڈ بند کرنے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 200 سے زائد افراد نامزد۔ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کے لیے تیسری بیٹھک کب لگے گی؟ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کو لے کر آنے والی رکاوٹ آج دور ہونے کا امکان۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر بانی سے آج ملاقات کے لیے پر امید، کہتے ہیں حکومت کے ساتھ تیسری بیٹھک سے قبل بانی سے ملاقات ضروری ہے۔ بیرسٹر گوہر نے بیک ڈور رابطوں اور خفیہ مذاکرات کی تردید کر دی۔ دوسری جانب رانا ثناءاللہ کہتے ہیں تاخیر شاید ملاقات کے انتظامات کرنے کے لیے ہوئی ہو، ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے بانی کو کوئی آفر نہیں کی گئی۔ عدالت 10 جنوری کو سزا نہ سنائے، نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپیل کر دی۔ عدالت سے فیصلہ سنانے میں تاخیر کرنے کی استدعا۔ ٹرمپ کے وکلاء نے موقف اپنایا کہ صدارتی استثناء سے متعلق اپیلیں زیر سماعت ہیں، حتمی فیصلہ آنے تک ممکنہ سزا کو روک دینا چاہیے۔ جسٹس جوان مرچنٹ نے 2 مقدمات میں سزا سنانے کے لیے 10 جنوری کی تاریخ مقرر کی تھی۔ ٹرمپ کو اداکارہ کو رقم کی ادائیگی، کاروباری ریکارڈ میں ہیر پھیر سمیت 34 الزامات کا سامنا ہے۔ امریکی ریاست اوہایو میں برف باری کا 48 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ 8.4 انچ برف باری نے ہر شے کو منجمد کر دیا۔
مسوری میں برفانی طوفان کے سبب 356 حادثات رپورٹ، امریکہ بھر میں 4 افراد ہلاک، 31 زخمی، سینکڑوں پروازیں منسوخ، اسکول بند۔ کینسس، مسوری، واشنگٹن ڈی سی، نیو جرسی سمیت متعدد ریاستوں میں ہنگامی صورتحال نافذ۔ ادھر برطانیہ میں بھی بارش اور برف باری سے معمولات زندگی مفلوج، لنکا شائر اور لیسٹر شائر میں سیلابی صورتحال۔ اور جنوبی افریقہ نے پاکستان کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش کر دیا، میزبان ٹیم نے 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز 2-0 سے جیت لی۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں پاکستان ٹیم 478 رنز بنا کر آؤٹ، اوپنرز کے پر اعتماد آغاز کے باوجود فلیٹ وکٹ پر قومی مڈل آرڈر ذمہ داری نہ نبھا سکا۔ کامران غلام 28، سعود شکیل 23 اور محمد رضوان 41 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ کپتان شان مسعود نے سینچری سکور کی اور 145 رنز بنا کر وکٹ گنوائی۔ بانی کا واضح پیغام ہے کہ وہ کوئی ڈیل نہیں چاہتے۔ بانی کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا، مذاکرات سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی NRO لے کر جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ ان کے 2 مطالبے ہیں، ایک بے گناہ کارکنان کی جیلوں سے رہائی اور دوسرا جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے کیسز میں سزا سنانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ دنیا کو بھی پتہ چلے آپ نے کس قسم کے کیس بنائے ہیں۔ شریف کا انسانی اسمگلرز کی جائیدادوں اور اثاثوں کی ضبطگی کا حکم، انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کو نشان عبرت بنائیں گے۔ شہباز شریف کا 2 ٹوک اعلان، اعلیٰ سطحی اجلاس میں اسمگلرز کے سہولت کار سرکاری افسران کے خلاف کارروائیوں کا خیر مقدم۔ شہباز شریف نے ہدایت کی کہ مکروہ دھندے میں ملوث تمام افراد کے خلاف استغاثہ کے عمل کو مزید مؤثر بنائیں۔ وزارت قانون سے مشاورت کے بعد اعلیٰ درجے کے وکلاء کو ذمہ داری سونپی جائے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث کسی کردار کے ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی۔ وزیر اعظم نے ہوائی اڈوں پر بیرون ملک جانے والے افراد کی اسکریننگ مؤثر بنانے کی ہدایت کی۔ پنجاب کے میدانی علاقے دھند میں گم، حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر ویز مختلف مقامات سے بند، راستے دھندلانے پر موٹر وے M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک کا داخلہ منع، M3 پر لاہور سے عبدالحکیم تک گاڑیوں کو داخلے کی اجازت نہیں، موٹر وے M4 پر پنڈی بھٹیاں سے فیصل آباد تک انٹری روک دی گئی۔ شہری دھند کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ ملک بھر میں سردی کی شدت برقرار، بالائی علاقوں میں برف باری خون جمانے لگی۔ جو آپ کو یہ کہہ دے آگ لگا دو اپنے ملک کو، میٹرو بس کے جنگلے توڑ دو، سڑکیں بلاک کر دو، کاروبار بند کر دو، راستے روک دو، گھیراؤ کر لو، پیٹرول بامز پھینک دو، گولیاں چلا دو، پولیس والوں کے سر توڑ دو، اس بہکاوے میں کبھی مت آنا، کسی کا ایندھن مت بننا۔ اگر یہ بات اچھی ہوتی تو آج وہ بچے معافی مانگ کے جیلوں سے باہر نہ آتے۔ جو کہے ملک کو آگ لگا دو، اس کے بہکاوے میں نہ آنا، جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ میں کسی کا ایندھن نہ بننا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی طلباء کو نصیحت، کہا سیاسی پسند اور ناپسند بری بات نہیں، لیکن انتشار اور فساد کی سیاست نے نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود کر دیا۔ بچے معافی مانگ کر جیلوں سے باہر آئے تو تکلیف ہوئی۔